ہوں گے۔ سورہ زخرف مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، قسم ہے یعنی اس کتاب کے اندر کے جو مضامین ہیں وہ مضامین بڑے واضح ہیں، اور مضامین ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن کا بلیغ ہونا، بلاغت والا ہونا، تو قرآن دعویٰ بھی ہے اور قرآن دلیل بھی ہے۔ تو جو دعویٰ ایسا ہو کہ دعوے کے ساتھ ہی دلیل ہو، دعوے کے ساتھ ہی، تو وہ کلام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں نا، جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اسے کہتے ہیں ہوا مستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، اللہ اسے کہتے ہیں جس میں تمام کمالات ہوں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہیں، اور اللہ اسے کہتے ہیں جس میں سارے کمالات ہوں۔ تو جس میں سارے کمالات ہوں تو تعریفیں اسی کی ہوں گی یا کسی اور کی ہوں گی؟ اور آگے کا رب العالمین ہے، تو جب رب العالمین ہے تو تعریف اسی کی ہوگی۔ الرحمن الرحیم ہے، تو جب رحمان الرحیم ہے تو تعریف اسی کی ہوگی۔ تو یہ ایک ایک جملہ جو آ رہا ہے نا، یہ دعوی الشیء ببینۃ و برہان، دعویٰ بھی ہے، ایسا دعویٰ کہ دعوے ہی میں دلیل ہے۔ یہ کلام اونچے درجے کا بلیغ ہوتا ہے، اس میں یہ آ گیا۔ قسم ہے اس کتاب واضح کی، یہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مطلب کہ منطق کی کتاب شرح تہذیب، منطق کتاب شرح تہذیب کہتے ہیں قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر لو نا اردو میں، تو پہلی آسمانی کتابوں میں ان کے علماء کا جھگڑا ہے کہ انجیل کی زبان اصل کیا تھی، تورات کی، کوئی کہتا سریانی، کوئی عبرانی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، ان کو یہی پتہ نہیں کہ زبان کون سی تھی، کس میں نازل ہوا۔ لیکن قربان جائیں اس قرآن مجید کے، اس کی نہ شد میں فرق آیا، نہ بد میں، نہ زبر میں، نہ زیر میں، وہ لکھا ہوا ہے سارے قرآن مجید میں شدیں کتنی ہیں، مدیں کتنی ہیں، زبر کتنے ہیں، زیر کتنے ہیں، الف کتنے ہیں، با کتنے ہیں، یا تک ایک ایک حرف کے بارے میں تفصیل لکھی ہے۔ اتنے اتنے حرف یہ ہیں قرآن مجید میں، اور یہ حرف اتنے ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک ایک لفظ لکھا ہے۔ تو سبحان اللہ کیا عجیب اللہ، وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے خاتم النبیین پر۔ جیسا 14 پارے کے پہلے رکوع میں یہ بحث کر چکا ہوں کہ پہلے نبی کی کتاب میں کوئی گڑبڑی ہوتی تو بعد کا نبی آتا وحی کی روشنی میں غلطی کی اصلاح کر دیتا، لیکن قرآن مجید میں اگر غلطی آ جائے تو نہ تو نبی نے بعد میں آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے۔ تو کہنے والا کہے گا اے اللہ تیری طرف جانے کا جب رستہ ہی مٹ گیا، پتہ نہ چلا، تو ہم تیری طرف کیسے جائیں؟ فرمایا یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اور آسمانی کتابوں کی حفاظت کا میں نے ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یقین سمجھو، یقین سمجھو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں نے ذمہ لیا، کیا کہتے ہیں ہم نے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، جہاں اپنی قوت، شوکت، سہولت اور عظمت کو جہاں ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر دیں۔ وہ جہاں اپنی توحید اور یکتائی اور تفرید کو بیان کرنا ہو کہتے ہیں جی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو وہاں لفظ میں آتا ہے تاکہ توحید ظاہر ہو جائے، اور جہاں قوت ظاہر کرنی ہو تو وہاں ہم کرتے ہیں۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اب یہ 16 پارے میں آ گیا تھا نا، نحن اعلم، حالانکہ عالم کو مانا میں جانتا ہوں، اور نحن کو مانا ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں چاہیے انا عالم ہوں، تو مانا کیا ہوا؟ ہم بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ تو نحن نعلم چاہیے تھا، لیکن کیا کہا؟ نحن عالم، تمہارا تھا ہم عالم بھی ہیں اور عالم ہو کر کے نحن بھی ہیں، ہماری عظمت ہم بھی ہیں اور میں بھی ہوں، میں بھی، کہ دونوں باتیں جمع ہوگی، عظمت بھی اور توحید و تفرید بھی۔ اور آج ہم آتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ لعلکم تعقلون کون ہے کہ کہاں سے آیت کون سی وہی نفیہ کہتا ہے، وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے، بڑے رتبہ کی
پڑھی. اور آگے عجیب سبحان اللہ تبلیغ کرنے والا جو مبلغ ہے نا، مبلغ کی شان جو ہے نا اللہ بیان کرتے ہیں عجیب انداز میں. کہتے ہیں کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ تو اس میں اشارہ کیا کیا کہ مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب یہ نہ کہے جی کہ جب یہ مطلب بات مانتے ہی نہیں، سمجھے گا نہیں پھر میں کیوں بات کروں. کہ تم کتنے ہی حد سے گزر جاؤ، کتنا ہی انکار کرو، کتنے ہی حد سے گزر جاؤ، لیکن ہم نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے. تو مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ کہے گا بھی میں نصیحت کروں گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اعتبار ملے نہ ملے، لیکن اقبال دے تو مل ہی جائے گا نا. تو بتائیں کیا ہم چاہتے تھے نا ایک اعتبار ہمیں اور مل جائے، تو اللہ نے کہا فکر نہ کرو، ایک اعتبار آپ کو ہم اور دے دیں گے اپنا. اگر میں آپ نظر وہ غور فرمائے نا کہ ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو. اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ توبہ 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 کفر کی ساری قسمیں کم درجے کی ہیں کہ نبی سے مذاق نہ اڑایا گیا ہو. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. اگر آپ نے سے پوچھیں، جیسا کہ یہ 21 پارے کے اندر بھی آ چکا ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا. 21 پارے میں کیا تھا؟ اگر آپ کہیں گے کس نے بنایا، کہیں گے لیقولن اللہ، کہیں گے اللہ. آپ کہیں گے بارشیں کس نے نازل کی، لیقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ. تو مانتے ہیں. تو تکوینی توحید کو یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی سارے عالم کے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن تشریعی طور پر توحید کے ماننے میں انکار کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جیسے 23 پارے میں آیا تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. تو معبودیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں، افعال میں بھی نہیں، اور صفت عبادت میں بھی اس کا کوئی معبودیت میں کوئی شریک نہیں. اگر ہم سے پوچھیں تو کہیں گے لیقولن خلقہن العزیز العلیم، ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں اس نے تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، اسی طرح مردے تم نکالے جاؤ گے. اور جس نے تمام اقسام بنائی اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جی جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر کے بیٹھو، ان کی پیٹھ پر جم کر کے بیٹھو. پھر جب اس پیٹھ پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قدم رکھتے تھے نا اسے بیٹھنے کے لیے تو پہلے کہتے بسم اللہ، اور جب بیٹھتے تو کہتے الحمدللہ، اور جب چلنے لگتے تو کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له. کہتے اور یوں کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں لے آتے. اور 12 پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کشتی چلے، کشتی میں بیٹھے ہوں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب جانوروں پر بیٹھو تو سبحان الذی پڑھو، اور جب دوسری سواریوں پر بیٹھو تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھو. تو بعض کہتے ہیں دونوں ہی پڑھ لو، سمجھے گا نہیں، بسم اللہ بھی پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا بھی پڑھ لو. اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو جب سفر کرو تو اس سفر سے اس سفر آخرت کو بھی یاد کر لو کہ ہم نے لوٹ کر کے وہاں جانا ہے. اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جزو ٹھہرایا اولاد. واقعی انسان سری ناشکر ہے. کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، حالانکہ جب تم میں کسی کو اس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے بیٹی کی جس کو خدا رحمان کا
نمونہ بنا رکھا ہے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے، ہائے میرے گھر میں بیٹی آ گئی، اور وہ خاص طور پہ عرب والے، اور وہ دل ہی دل میں گھڑتا رہے، جو کہ آرائش میں نشو و نما پائے اور مباحثہ میں قوت بیانیہ نہ رکھے۔ یعنی اکثر طور پر ایسا ہی ہے، سمجھے کہ نہیں، اپنے وہ زیورات میں یا گھر میں پردے میں اس میں ہونے کی بنا پر یہ ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے، ان سے بات پرس ہوگی، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ، یہ وہی بحث ہے جو 8ویں پارے اور 7ویں پارے کے آخری رکوع میں اور یہ آ چکی ہے۔ اگر اللہ چاہتے، اور 14 پارے کے اندر بھی آ چکی، اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا نا، چاہتے تو نہ کرنے دیتے، تو ان کی مشیت دلیل ہے ان کی رضا کی۔ تو جواب وہاں کیا دیا تھا کہ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دے دینا، اچھا بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں یہ چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو میں چاہتا ہوں، میں جبر تو کرتا نہیں، تو مشیت سے ان کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر جو ہم کریں ان کے چاہنے سے کریں گے، تو اگر ہم سچ بولیں گے تو ان کے چاہنے سے، اگر جھوٹ بولیں گے تو ان کے چاہنے سے، توحید کریں گے تو ان کے چاہنے سے، شرک کریں گے تو ان کے چاہنے سے، تو مطلب جب وہ چاہنے سے مشیت دلیل رضا بن جائے تو توحید بھی اللہ کی رضا کے مطابق، شرک بھی اللہ کی رضا کے مطابق، جھوٹ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، سچ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، تو ضدین جمع ہوں گی۔ تو ضدین کو یعنی حق بھی کہنا یہ لازم آئے گا، یہ تو باطل ہے۔ مطلب مشیت اور چیز ہے، رضا مشیت سے رضا لازم نہیں آتی۔ اچھا آگے ہم آتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی رستے پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے غریب بیچارے کم انکار کرتے ہیں۔ یہ مالدار جو ہے نا، مال کی وجہ سے یہ کبر میں آ جاتے ہیں نا، اللہ بچائے۔ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کیا اگرچہ میں اس سے اچھا مقصود پر پہنچا دینے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں، پھر بھی تم باپ دادا کی مانو گے کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے، سو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، جھٹلانے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور جبکہ ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادوں کو ہم نے یہی پایا، تو یہ مشرکین مکہ کے باپ دادوں میں کون تھے؟ ابراہیم۔ تکا تمہارے باپ دادا تو خود مناظرہ کر کے توحید کو ثابت کر رہے ہیں، اور تم شرک کو اختیار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو جی باپ دادا کو پایا تھا نا اس لیے عمل کرتے ہیں۔ تو تمہارے باپ دادا کا جو باپ ہے وہ تو توحید کو مناظرہ کر کے، شرک کی تردید کر کے توحید کو منوا رہا ہے، تو اصل رستہ تو توحید ہوا نا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اس کو اپنی اولاد میں ایک قائم رہنے والی بات کر دے، اولاد کو بھی یہ بتلا دے تاکہ لوگ شرک سے بعد آتے رہے۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتلانے والا رسول آیا، اور جب ان
ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے طائف اور بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، جیسے ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے مکے والوں کے اندر، اور طائف میں عروہ بن مسعود ہے، حبیب امر ثقفی ہے، یا کنانت بن عبد یالیل ہے، یہ بڑے بڑے ان پر کیوں نہیں آیا؟ آتا تو بڑے مالداروں پر آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو یعنی نبوت کو یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبوت تو بڑے اونچے درجے کی چیز ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو دنیاوی رزق جو معمولی چیز ہے اس کی تقسیم بھی ان کے ذمے نہیں رکھی، اس کو بھی ہم نے تقسیم کیا، تو کیا یہ نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کسی کو، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سنی جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی چاندی کے جن پر وہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے کباڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں چاندی کے وزخرفا اور سونے کے بھی کر دیتے۔ یہ سب ہے جی، یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کی چند روزہ بہار ہے، سونے کا سارا محل بن جائے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہے؟ چند روزہ بہار ہے، پھر ختم ہے۔ اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں خدا ترسوں کے لیے، وہ متقیوں کے لیے، اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے، جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے، ذکر نہ کرے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتا ہے، پر ہوتا اللہ کی یاد کرنے والے پر شیطان مسلط نہیں ہوتا، اور وہ ان کو راہ سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کہ تو برا ساتھی تھا، اور جب کہ تم کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ سو کیا آپ مردوں بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ سری گمراہی میں ہے لا سکتے ہیں، رستے پر لا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو اٹھا لیں، ان کے ظاہر سے اگر ہم آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھلا بھی دیں تب بھی ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ تو آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، آپ بے شک سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑی عزت کی، بڑے شرف کی چیز ہے، اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ تو قرآن میں تو قوم عرب کی عزت ہے کہ ان کی بولی میں قرآن نازل ہوا، اور آپ ان سب پیغمبروں سے سوال کر کے پوچھ لیں، آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، آپ ان پیغمبروں سے پوچھ لیں۔ کن سے پوچھ لیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پیغمبر زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ زندہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات میں نا بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع ہوئے اور امامت فرمائی تو سرکار نے ان سے پوچھا، کہا نا آپ نبیوں سے پوچھ لیں، اب ذکر آ گیا تو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے عمراء کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے فرمایا میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ یک ان پر لگے ہنسنے، اور ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے توبہ توبہ، پیغمبر کو کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ وہی مطلب ہے جو 9 پارے میں بحث آئی نا، پانی کا طوفان آیا، پھر وہ
ٹڈی دل آ گئی، پھر مطلب کہ ان کے کیڑے پڑ گئے، پھر آ گیا پھر مینڈکیں آ گئی وغیرہ وغیرہ. تو ہر مرتبہ میں کیا کہتے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم مطلب کہ آپ کی بات مانیں گے. جب مصیبت ٹل جاتی پھر اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تبھی انہوں نے عہد کو توڑ دیا. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے؟ مصر کی سلطنت میری نہیں اور یہ نہریں میری پائی میں نہیں بہ رہی؟ کیا یہ جنت نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے، بڑا کمزور ہے، غریب ہے اور قوت بیانیہ بھی پوری طرح نہیں رکھتا. یہ اصل میں پہلے کی بات ہے جو دعوی نبوت سے پہلے یہ تھی اور بعد میں اللہ نے اس لکنت کو دور کر دیا تھا. تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یا فرشتے اس کے جلوں میں پرا باندھ کر کے آئے ہوتے اور اس نے اپنی قوم کو مغلوب کر لیا، اپنی بات منوا لی اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے. وہ لوگ شرارت کے بھرے ہوئے تھے. پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان سب کو ڈبو دیا اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے خاص طور کے متقدمین اور نمونہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور جب ابن مریم کا اب کہتے ہیں یہ ذکر آ گیا تھا نا کہ تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سارے دوزخ میں. تو کہنے لگے واہ واہ، یہ مسئلہ تو بڑا عجیب ہو گیا کہ عیسی ابن مریم کی بھی تو لوگوں نے پوجا کی تھی، تو جب معبود بھی جائیں گے تو عیسی ابن مریم بھی جائیں گے. تو عیسی ابن مریم کا جانا تو تم بھی کہتے ہو کہ محال ہے. تو جب محال ہے تو بات غلط ہو گئی کہ معبود جہنم کے اندر وہ جائیں گے. تو جواب اس کا کیا ہے کہ یعنی جو بے جان یعنی پتھر ہے وہ، یا وہ معبود جو نمرود کی طرح یا فرعون کی طرح ان کی طرح مطلب کہ جو ہے جو نے خود کہا ہو کہ میری پوجا کرو. تو عیسی ابن مریم تو ایسے نہیں کہ جو کہیں کہ میری پوجا کرو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں. تو جب ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو یک آپ کے قوم کے لوگ اسے چلانے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا یہ لوگ بس قیامت کا یہ بہتر ہے یا یہ لوگ بس قیامت. جی ہاں. تو کہتے ہیں کہ یا عیسی ابن مریم بہتر ہے. ان لوگوں نے جو یہ آپ سے بیان کیا ہے تو میں جھگڑنے کی غرض سے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی بڑے جھگڑالو. عیسیٰ تو محض ایک بندے ہیں، ایسے بندے جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا تھا. اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے. اور عیسی ابن مریم قیامت کی نشانی ہے. عیسی ابن مریم کیا ہے؟ لعلم کا معنی اکثر مفسرین نے یہ کیا، انہو لعلم، عیسی ابن مریم قیامت کی نشانی ہے. تو معنی اس کا کیا بنا کہ جب عیسی ابن مریم کا نزول ہوگا آسمانوں سے سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. سمجھ لو کہ کیا آ گئی؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. اور قیامت کی نشانی تب بنے گی جب یہ مانا جائے کہ آسمانوں پر گئے اور مانا جائے کہ وہاں زندہ ہے اور مانا جائے کہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. جیسا کہ 200 کے قریب حدیثوں میں اس کو ذکر کیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو جمع کیا جو تواتر کے درجے میں آ رہی ہیں عیسی ابن مریم کے نزول وغیرہ کے بارے میں. تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، سمجھے کہ نہیں، اور جب نزول ہوگا تو سمجھ لو اب قیامت آ گئی. پھر دجال کا قتل ہونا وغیرہ وغیرہ، اور وہ قیامت کے یقین کا ذریعہ یہ بھی ترجمہ، اور عیسی ابن مریم قیامت کی نشانی ہے. تو تم لوگ اس میں شک مت کرو، تم لوگ میری پیروی کرو، یہ سیدھا رستہ ہے اور تم کو شیطان روکنے نہ پائے، وہ بے شک تمہارا سری دشمن ہے. اور جب عیسیٰ معجزے لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں. تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے
اور تمہارا رب ہے ہی، توحید آ گئی نا، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہ توحید صراط مستقیم ہے۔ یہ توحید کیا ہے کہ شرک کا نہ ہونا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو جب دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، تو معنی کیا بنا؟ اصل توحید ہے۔ سو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا، سو ان ظالموں کے لیے ایک پر درد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، اور آگے سبحان اللہ، یعنی عجیب بات ہے، تمام دوست جتنے ہوں گے نا دنیا میں دوست، ساری دوستیاں ختم قیامت کے دن، ساری دوستیاں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بانٹے گا۔ یہ مطلب جیسے آیت میں یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے، باپ سے، ماں سے یہ بھاگیں گے، بیٹے سے بھاگیں گے، کہتے ہیں ساری دوستیاں ختم، لیکن جو متقی ہوں گے نا نیک، اللہ کہتے ہیں ان کی دوستیاں وہاں بھی باقی رہیں گی، ان کی دوستیاں وہاں بھی ہمارے رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ متقی جب آپس میں دوستی کرتا ہے نا تو ان کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی دوستی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات میں بقا ہے، اللہ کی ذات میں، تو ان کی دوستی کا منشا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات میں بقا ہے، اس لیے ان کی دوستی میں فنا نہیں، ان کی دوستی میں بقا ہے، تو قیامت کے دن بھی ان کی دوستیاں باقی رہیں گی۔ الاخلاء، جتنے خلیل ہیں، جتنے دوست ہیں، تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بجز خدا سے ڈرنے والوں کے، یعنی متقیوں کے، یعنی ان کی دوستی وہاں بھی رہے گی۔ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں، نہ تم غمگین ہو گئے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، فرما بردار تھے، حکم ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا جنت کا منظر ہے، اللہ ہمیں یہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بات ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ، حکم ہوگا تم بھی جاؤ، تمہاری بیگمیں بھی جنت میں جائیں، ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا جی چاہے گا وہ ملے گا، اور جی، اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہیں اپنے اعمال کے عوض میں۔ کس کے عوض میں؟ معلوم ہوتا ہے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یہاں سے یہ نکلا، لیکن 2 رکوع کے بعد آگے کیا آ رہا ہے کہ جنت میں جائیں گے فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ جیسا میں حدیث نقل کر چکا ہوں، اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا نہیں، ان کی رحمت اور فضل کی بنا پر جانا ہوگا۔ تو یہاں اعمال کو کہا، وہاں فضل کو کہا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اعمال ہوں گے تو رحمت ہوگی نا، اعمال ہوں گے تو ان کی رحمت ہوگی، اور رحمت ہوگی تو جنت کا داخلہ ہوگا۔ تو اعمال بھی ذریعہ بنے اور رحمت بھی ذریعہ بنی، تو اصل ذریعہ رحمت ہے، لیکن اعمال ذریعہ رحمت کا اور رحمت ذریعہ آگے جنت میں لے جانے کا۔ ہمارے اعمال علت نہیں ہے جنت میں لے جانے کے کہ علت پائی گئی تو معلول پایا جائے، علت پائی گئی تو معلول۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اپنے اعمال کے عوض، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو، اور بے شک نافرمان لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکاریں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، اے جہنم کے داروغہ مالک ہے جی تمہارا پروردگار ہمارا کام موت ہی آ جائے۔ وہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے رہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ تو یا مالک سے پروردگار عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور وہ معنی بھی، اور مالک اللہ تعالیٰ کے لیے جائیں تو یہ اور ذرا آسانی ہے۔
اور آگے فرماتے ہیں ہاں کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے. ہاں کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے ہم ان کی چپکی چپکی باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. آپ کہیے سبحان اللہ. آپ فرمائیے کہ اگر خدائے رحمان کے اگر اولاد ہو، جی اگر رحمان کی اولاد ہو، میں جو تمہاری بات نہیں مانتا، میں انکار کر رہا ہوں، یہ کوئی دشمنی یا اناد کی وجہ سے نہیں. دشمنی اگر واقعی میں رحمان کی اولاد ہے تو تم ثابت کر دو، تو تم چلو میری نہ مانو، میں تمہاری مان لوں گا، میں تمہاری مان لوں گا. تو آپ کہیے کہ اگر خدائے رحمان کے اولاد ہو، یعنی بالفرض اگر اولاد ہو، تو سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں گا. سب سے پہلے تو مناظرے میں ایسی باتیں کرنا جائز ہوتی ہیں. آسمانوں اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے، ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. تو آپ ان کو اسی شغل و تفریح میں رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے.